إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما آمين. حضرات گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا،
جو آدمی، جو مرد، جو عورت، جو لوگ اپنے آپ کو لالچ سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، شح۔ شح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شح کسے کہتے ہیں؟ آئیے پہلے اس لفظ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، لایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شح کسے کہتے ہیں؟ الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده۔ شح سے مراد یہ ہے کہ جو چیز انسان کے پاس نہ ہو اس کے حصول کا لالچ کرے، اور جو چیز انسان کے پاس ہو اس میں بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ سمجھ لیں کہ مال سمیٹنے میں انتہائی حرص اور مال خرچ کرنے میں انتہائی بخیلی، اسی کو شح کہا گیا ہے، جس کے معنی میں نے بتایا، لالچ۔ مال سمیٹنے میں شدید حرص اور خرچ کرنے میں انتہائی بخیلی۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والی چیزوں میں، برباد کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اسی کا تذکرہ فرمایا، یعنی لالچ کا۔ آئیے پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں آخری ٹکڑا پیش کر رہا ہوں جس کی مجھے وضاحت کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَالشُّحُّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِيجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ صحیح الترغیب والترہیب کے اندر اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے امور یہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے برباد کرنے والی چیزوں کا تذکرہ اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، برباد کرنے والی چیزیں، برباد کرنے والے یہ امور ہیں، فَالشُّحُّ مُطَاعٌ، لالچ جس کو پورا کیا جائے، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، اور وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، وَإِيجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کی خود پسندی میں مبتلا ہو جانا کہ میں سب سے اچھا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یعنی انا کا شکار ہو جانا۔ آدمی کے اندر انانیت ایسی کبھی صفت کا آ جانا، آدمی یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، انا کا شکار ہو جائے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس حدیث پاک کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے ہلاک کرنے والی 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔
اور ان تینوں میں سب سے پہلے لالچ کا ذکر کیا ہے۔ فَشُحٌ مُطَاعٌ، ایسا لالچ جس کو پورا کیا جائے، یعنی انسان اس لالچ کو پورا کرنے کی دھن میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی ساری توانائی، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری قوت اپنے لالچ کو، اس چیز کو حاصل کرنے میں اپنی پوری تن من دھن لگا دیتا ہے، اپنی ساری توانائی کو صرف کر دیتا ہے۔ ایسا لالچ یقیناً انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی لالچ میں آ جاتا ہے، لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، لالچ جیسی قبیح صفت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ حلال و حرام کا لحاظ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر صورت میں وہ اپنے لالچ کو پورا کرنے کی دھن میں مگن رہتا ہے کہ میں کیسے وہ چیز حاصل کر لوں۔ جب انسان کے اندر کوئی چیز، کسی چیز کو حاصل کرنے کا لالچ آ جاتا ہے، حرص پیدا ہو جاتا ہے، تو آدمی اس چیز کو حاصل کرنے کی دھن میں مگن ہو جاتا، مست ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ چیز حاصل نہ ہو جائے تب تک وہ چین کا سانس نہیں لیتا، سکون سے سوتا نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ کسی کی پراپرٹی ہو، کسی کی مال ہو، کسی کی دولت ہو، کسی کی جائیداد ہو، زمین ہو، کسی کا مکان ہو، کسی کی کوئی قیمتی چیز ہو، کوئی بھی سامان ہو، اگر آدمی کے اندر لالچ آ جائے کہ میں وہ چیز کو حاصل کر لوں گا، میں وہ چیز کو لے لوں گا، اگرچہ وہ حرام طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، جب تک آدمی اس کو حاصل نہیں کر لیتا ہے، چین کا اور سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، حلال و حرام کا لحاظ نہیں کرتا ہے، ایسا لالچ جب آ جاتا ہے میرے بھائیوں تو یقیناً انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ایک یہ لالچ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے لالچ سے بچنے کی بڑی سخت تاکید فرمائی، کہا ہے میرے ساتھیو تم لوگ لالچ سے، حرص سے، لالچ سے، طمع سے بچو، اس لیے کہ یہ لالچ بہت ہی بری چیز ہے۔ آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو، بلکہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم لوگ لالچ سے بچو۔ حدیث اس طرح ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ رواہ مسلم کی کتاب البر والصلۃ والادب۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والادب کے اندر اس حدیث کو لائیں، جس چیپٹر میں نیکیوں کا تذکرہ، نیکیوں کا بیان ہے، وہیں پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کی راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، صحابہ کرام سن لو، اتقوا الظلم، تم لوگ ظلم سے بچے رہنا، ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کسی پر ظلم و ستم مت کرنا، اس لیے کہ یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا، یہ ظلم قیامت کے دن تمام نیکیوں کو کھا جائے گا۔ انسان کے پاس، ظالم کے پاس، ظلم کرنے والے کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں بچے گی، وہ مظلوم کو ساری نیکیاں دے دی جائے گی۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھیوں تم لوگ ظلم سے بچنا، قیامت کے دن یہ تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، صحابہ کرام سن لو، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، تم لوگ لالچ سے بچے رہنا۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ،
तुम लोग लालच से बचे रहना, इसलिए कि इसी लालच ने तुमसे पहले लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, इसी लालच ने तुमसे पहले लोगों को हलाक कर दिया। अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया वह हमलहुम अला अन सफकू दिमाहुम, इसी लालच ने तुमसे पहले लोगों को खून बहाने यानी कत्ल करने पर आमादा कर दिया। उन लोगों ने कत्ल को खून बहाया, कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, जब इंसान लालच में मुब्तला हो जाता है तो एक भाई भाई को कत्ल करने पर आमादा हो जाता है, एक बाप बेटे को, बेटे बाप को कत्ल करने पर आमादा हो जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बहुत सारे वाकयात को नुमाया तौर पर बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने दुनिया का सबसे पहला इंसान और पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम हाबिल, दूसरा का नाम काबिल। आप जरा गौर कीजिएगा, आप जब उस वाक़े की गहराई और डीप में अब जब जाएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वहां भी लालच ने जगह ले ली थी। लालच में आ जाने की वजह से हाबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। आदम के दो बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। वहां रिश्ते का मामला था, वहां रिश्ता करना था, वहां उस मैं पूरे वाकये की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। काबिल के अंदर लालच आ गया, लालच ने जगह ली। हुआ ये कि काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया, यानी उसको कत्ल कर दिया, मार डाला। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि इसी लालच ने तुमसे पहले लोगों को हलाक बर्बाद कर दिया। उन लोगों ने खून बहाने पर लालच ने आमादा कर दिया, वो लोग खून बहाने पर आमादा हो गए। मेरे भाइयों, बहुत सारे वाकयात आपको मिलेंगे जब आप गौर करेंगे। अभी एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, इसी सिद्धार्थ नगर के जिले का वाकया। बम्बे में लोग रहते हैं, बहुत बड़ा अल्लाह ने प्रॉपर्टी दे रखी है, दौलत दे रखी है, बहुत दौलत है। उनके लड़के 4 या 5 लड़के, सबसे बड़ा लड़का, उसके अंदर जब दौलत का लालच आ गया, हिर्स में मुब्तला हो गया, लालच ने जगह ले ली। बड़े लड़के के अंदर लालच आ जाता है, दौलत और प्रॉपर्टी को हासिल करने के चक्कर में अपने बाप को मार डालने, अपने बाप को कत्ल करने के लिए गुंडों को सुपारी दे देता है कि मेरे बाप को मार डाला जाए, मेरे बाप को कत्ल कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये बम्बे के अंदर, ये बम्बे का सही वाकया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जरा गौर करो कि लालच कैसे एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा करता है। बड़े बेटे ने सुपारी दे डाली, एक गुंडे को मुतय्यन किया कि मेरे बाप को मौका मिलते ही मार डालो ताकि सारी जायदाद, सारी दौलत मेरा हो जाए, जब मेरी दौलत हो जाए और मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, कोई बात रही होगी। बाप को मार डालने पर के लिए लोगों अपने गुंडों को सुपारी दे देता है। अब गुंडे मारने वाले कातिल मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले बाप को मार डाला जाए। एक दिन ऐसा होता है, वो ताक में रहते हैं, पीछा करते हैं, एक तिराहे पे वो लोग खड़े रहते हैं। वो बाप उधर से अपनी गाड़ी 4 पहिए में, अपनी गाड़ी में उधर से आते हैं और वो गुंडे, वो कातिल लोग खड़े होते हैं, रास्ता पूछने के बहाने गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं जरा बताइए कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, हम लोगों को फला जगह जाना है। जरा गौर कीजिए, जब कोई आदमी किसी से रास्ता पूछता है, अगर वो 4 पहिए में सवार होता है तो आदमी अपना सर निकाल करके रास्ता बताता है कि ऐसे सीधे चले जाओ और फला जगह से मुड़ जाना, वो जगह आ जाए जहां तुमको जाना है। लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चक्के। जरा गौर कीजिए, उस दिन का मामला है जब रास्ता पूछा जाता है, वो आदमी अपना सर नहीं निकालता बल्कि अपने हाथ से इशारा करना चाहता है, अपने शीशा खोलता है, गाड़ी के शीशे को खोलने के बाद
ہاتھ باہر نکالتا ہے کہ یہ راستہ فلاں طرف، یہ فلاں طرف جا رہا ہے، اسی طرف چلے جاؤ۔ جیسے ہی ہاتھ باہر نکالا وہ وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، ہتھیار سے مارتا ہے، اس کی انگلیاں کٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ طاق میں یہ تھا کہ سر نکالے، سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے قتل کرنے کے لیے۔ وہ لوگ اپنا منصوبہ، اپنا پلان بنائے ہوئے تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا، ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ جب انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ زندہ ہے، باپ بیٹے کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور معاملہ واقعہ ہوا، لیکن باپ باپ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَحَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، اسی لالچ نے ان کو خون بہانے، قتل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ لوگوں نے قتل یعنی خون بہانا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَمَلَهُمْ عَن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور لوگوں کو اسی لالچ نے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے پر آمادہ کر دیا۔ جو چیز انسان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ چیز اس کو وہ حاصل کرنے کے لیے لالچ میں آ کر کے اس کو اپنے لیے حلال بنا لیا۔ میرے بھائیوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، اگر کسی کی وہ جائیداد نہیں بھی ہوتی ہے، زمین نہیں بھی ہوتی ہے، مکان نہیں ہوتا ہے، پھر بھی لالچ میں آ کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے اور جائز سمجھ کر کے وہ مقدمہ تک لڑنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لالچ نے لوگوں کو حلال کو حرام کرنے پر، یعنی حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کر دیا، لوگوں نے حرام کو حلال کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے انسان کو لالچ سے بچنے کا حکم دیا ہے، تاکید فرمائی۔ آئیے ایک دوسری حدیث دیکھیے جس میں اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر خصوصاً لالچ سے بچنے کے لیے خطبہ دیا۔ اللہ کے نبی نے اس گناہ سے لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو باز رہنے، دور رہنے کی تاکید فرمائی، نصیحت فرمائی ہے، خطبہ دیا اللہ کے نبی نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ آئیے پہلے حدیث دیکھیے، وعن عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح وامرهم بالقتل وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا۔ رواہ ابو داؤد في کتاب الزکات، ابو داؤد شریف کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب بانا ہے باب فی الشح، یعنی باب لالچ کے بارے میں۔ امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکات کے اندر اس حدیث کو لائے، اور حضرت حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا، اسپیشل خطبہ اللہ کے نبی نے لالچ کے اوپر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والشح، اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ سن لو، تم لوگ اپنے آپ کو لالچ سے بچائے رکھنا، لالچ سے دور رہنا، لالچ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس لیے کہ اسی لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا، اسی لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان لالچ کے اندر آ جاتا ہے تو لالچ میں داخل ہونے کے بعد انسان طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو لالچ نے ہلاک اور برباد کیا۔ آگے ذرا غور کیجئے، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی لالچ نے لوگوں کو کنجوسی کرنے کا حکم دیا، فَبَخِلُوا، لوگوں نے کنجوسی کرنا شروع کر دیا۔
میرے بھائیوں، لالچ جب آ جاتا ہے، انسان اپنی دولت اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، اچھی جگہوں پر لگانا نہیں چاہتا ہے، دین کے کام میں لگانا نہیں چاہتا ہے۔ جبکہ آپ غور کیجئے، کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا، یہ شریعت نے اس کی بڑی قباحت آئی ہے۔ اللہ کی نبی نے ایک آیت کریمہ میں قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے بندو، اگر تم لوگ کنجوسی اور بخیلی کرو گے تو تم لوگوں کو ختم کر کے میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو بخیل اور کنجوس نہیں ہوں گے بلکہ وہ دین کے کام میں خرچ کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے یہ کہنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی لالچ نے لوگوں کو بخیلی اور کنجوسی کرنے پر آمادہ کر دیا، فبخیلوا، ان لوگوں نے کنجوسی کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب آپ قرآن میں غور کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے واقعات کو نمایاں طور پر بیان فرمایا ہے۔ آپ سورۃ القلم کو پڑھیں گے تو اللہ نے سورۃ القلم، سورہ نون جس کا دوسرا نام ہے، سورۃ القلم میں اللہ نے آیت نمبر 17 سے لے کر کے آپ آگے تک پڑھتے چلے جائیے 32-33 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، باغ والوں کا واقعہ۔ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وہ واقعہ آپ کے ذہن نشین کر دینا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، ایک شخص تھا جس کو اللہ نے ایک باغ دے رکھا تھا، اس کا بہت بڑا باغ تھا اور وہ باغ بڑا پھلدار تھا، پھل بہت لاتا تھا، بڑا پھل لاتا تھا۔ لیکن اس آدمی کا یہ معمول تھا کہ اس باغ سے جو پھل پیدا ہوتے تھے، جو اس باغ کی پیداوار ہوتی تھی، وہ آدمی اس کو 3 حصے میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا، گھر کے گھر والے کھاتے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتا، ایک حصہ اپنے فقراء اور مساکین، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یہ معمول تھا، بڑا پھل وہ باغ دیتا تھا، بڑا پھل لاتا تھا۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب بچے اس کے جو لڑکے اور اولاد بچے جب باغ کا مالک بن جاتا ہے، بچے مالک ہوتے ہیں، بچے آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ میرا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، اس کے پیداوار لوگوں میں لٹا دیا کرتا تھا، میرے باپ نے تو کچھ جمع کر کے نہیں رکھا، ہم لوگ اس کو جمع کریں گے، اس کو پراپرٹی، اس کی پراپرٹی بنائیں گے، جمع کر کے رکھیں گے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں پر لالچ آ گیا، بھائیوں کے اندر لالچ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ مال جمع کر کے رکھیں گے، غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کریں گے، میرا باپ تو بڑا بیوقوف تھا۔ وہ بھائی آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں کہ چلو جب پھل پک کر کے تیار ہو جائے گا تو صبح ہونے سے پہلے ہم لوگ پھل اتار لیں گے، غریبوں اور مسکینوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، صبح ہونے سے پہلے پھل اتار لائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے لالچ میں مبتلا ہو کر کے انشاءاللہ تک بھی نہیں کہا۔ عرش والا عرش پر بیٹھا ہوا اللہ رب العالمین ان لوگوں کی باتوں کو، دلوں کی رازوں اور بھیدوں کو جان رہا تھا، نیتوں کو جان رہا تھا۔ ان لوگوں کی نیت میں فطور آ گیا اور ان لوگوں کی نیت میں فطور یہ آیا کہ اب ہم غربا اور مساکین کو نہیں دیں گے، ہم لوگ جمع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان لوگوں کے اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے عذاب کو بھیج دیا۔ ادھر یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، چلو باغ کے پھل اتار لائیں گے، ادھر اللہ نے عذاب بھیج دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فطاف علی طائف من ربک، اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، آگ کی شکل میں ایک چکر لگانے والے عذاب نے چکر لگایا، آگ کی شکل میں وہ عذاب آیا اور پورے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیا، پورے باغ کو جلا کر کے برباد کر دیا۔ یہ لوگ صبح ہونے سے پہلے پھل اتارنے کے لیے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باغ پتہ نہیں ہمارا باغ کدھر ہے، آپس میں دوسرے سے کہنے لگتے ہیں ہو سکتا ہم لوگ راستہ بھول گئے ہوں، راستہ بھول چکے ہیں،
لیکن وہ لوگ جب غور کرتے ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے بھائی ہم لوگ راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور باغ یعنی باغ جل کر کے راکھ ہو چکا ہے، باغ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں اس واقعہ سے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان کے اندر جب لالچ آ جائے، لالچ آ جاتا ہے، ان نیت میں فطور آ گیا، اللہ نے اس باغ ہی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے کہ لالچ نے انسان کو بخیلی کنجوسی کرنے پر آمادہ کیا، لوگوں نے بخیلی کرنا شروع کر دیا۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی لالچ نے لوگوں کو رشتوں کے کاٹنے پر آمادہ کیا، فَقَطَعُوا، لوگوں نے رشتوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں اپنے سماج و معاشرے کو دیکھیے، آج کتنے رشتے کٹ رہے ہیں، کتنا طلاق کی نوبت آ رہی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے، یعنی رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ لالچ نے جگہ لی، مجھے تو یعنی جہیز کی شکل میں سامان چاہیے، جہیز چاہیے، فلاں فلاں چیز چاہیے، فلاں یعنی گاڑیاں چاہیے، یعنی لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں اور ہوتا یہ کہ رشتہ کٹ جاتا ہے، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ میاں بیوی میں جب بیوی کے اندر لالچ آ جاتا ہے، بیوی یہ چاہتی کہ مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے، فلاں مہنگا سے مہنگا کپڑا چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، میری ماں اور بہنیں، جب عورت کے اندر لالچ آ جاتا ہے میاں بیوی میں نہیں بنتی ہے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی کہہ رہے وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، اسی لالچ نے لوگوں کو بنیادی رشتوں کے کاٹنے پر آمادہ کر دیا، لوگ رشتوں کو کاٹنے پر آمادہ ہو گئے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا آخری بات وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، اسی لالچ نے لوگوں کو گناہ پر آمادہ کیا، لوگ گناہ پہ گناہ کیے چلے گئے۔ میرے بھائیوں یہ لالچ کی خرابیاں اور تباہیاں ہیں، جو انسان لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو عورت لالچ میں آ جاتی ہے، یقین جانیے وہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور آخر میں جدائی ہوتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، انسان کو گناہ پہ گناہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ یاد رکھیے ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے لالچ کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، اس لیے کہ نبی کو یہ معلوم تھا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کسی مومن کے دل میں ایمان اور لالچ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر ایمان ہے تو لالچ نہیں آ سکتا، اگر لالچ ہے تو ایمان نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا یجتمع فی قلب عبد ابدا، لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، نسائی کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو لالچ سے بچاؤ، وقت ہو چکا ہے، آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں اور اس نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں نبی کے سامنے کیا کیا نہیں پیش کیا گیا، نبی کو بادشاہ بنانے کی بھی آفر ملا لیکن نبی لالچ میں نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو لالچ جیسی قبیح ترین صفت سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم انسان ہیں، انسان کے ناطے اگر لالچ ہمارے قریب آ جائے، دل میں جگہ بنا لے، اے اللہ اس لالچ کو دور فرما دے۔ رب العالمین انسان لالچ میں مبتلا ہو تو اے اللہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ العالمین ہم تمام مومن مرد اور عورتوں کو اللہ لالچ جیسی بری چیز سے محفوظ رکھ، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیو دوسری بات